مستانی عرض مصنف کن ہو فیکون ہو گیا۔ پوری کائنات کا مرکز کن فیکون ہے اور اس ہو سے ہو جانے تک انبیاء اور اولیاء شامل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور کے انسان کو کن اور فیکون کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کرۂ ارض پر عورت کی اہمیت اور افادیت کو باوجود کوشش کے کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات نے عورت کو کبھی عروج بخشا ہے اور کبھی ذلت اور رسوائی کے عمیق گڑھوں میں دھکیل دیا ہے۔ عورت خواہ ہزاروں سالوں قبل کے معاشرے کی ہو یا آج کے انتہائی ترقی یافتہ دور کی، وہ ایک ماں ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کبھی تغیر نہیں ہوا۔ اس کے باوجود معاشرے میں خواہ وہ ماضی کا ہو یا حال کا، عورت کو ہمیشہ ہدف تنقید بنایا گیا اور اس کی خودداد صلاحیتوں پر قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس طرز عمل کو مرد کی فطری کمزوری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ کرۂ ارض کا انتہائی ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں انسان نے چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈال دی ہیں۔ عورت بھی مرد کے شانہ سے شانہ ملا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عورت نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ صنف نازک ہونے کے باوجود اس کی صلاحیتیں مرد سے کسی طرح کم نہیں۔ تصوف کی دنیا میں بھی عورت نے بھرپور حصہ لیا اور بعض دفعہ وہ مردوں سے بھی آگے نکل گئی، لیکن مرد کی انا پرستی نے ایسی خواتین کو کبھی کوئی مقام نہیں دیا۔ مستانی ایک ایسی ہی خاتون کی کہانی ہے۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماضی کی طرح آج کے دور میں بھی عورت عرفان و آگاہی کی منزلیں طے کر سکتی ہے۔ اس کہانی میں تصوف سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے سبق بھی ہے اور عبرت بھی۔ جو لوگ خواہش نفس کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کہانی میں سکھ دیو بھی ہے جو اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ روحانیت کسی کی میراث نہیں بلکہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس معجزن دریا سے فیضیاب ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی اور اس نے آپ کو متاثر کیا تو میری محنت رائگاں نہیں گئی۔ محمد مونس خان عظیمی۔